مجیب الرحمان، مشرقی پاکستان اور اوریہ مقبول جان۔ اوریہ مقبول جان نے اپنے ایک تازہ ٹویٹ میں عمران خان کو مجیب الرحمان سے تشبیہ دیتے ہوئے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے گٹھ جوڑ اور ہوس اقتدار کی وجہ سے میرا ملک آدھا ہو گیا۔ یہ دونوں پاکستان کے ایک مقبول لیڈر اور ممکنہ وزیر اعظم کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ چونکہ ہمارے ہاں یادداشت کا مسئلہ ہے اور مطالعہ پاکستان کی معلومات بھی ہمارے سامنے ہے، اور اوریہ مقبول جان نہیں پچھلے کچھ عرصے میں اسی قسم کے بہت سے ٹویٹس اور بیانات مختلف دیگر ذرائع اور افراد کی طرف سے بھی سامنے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یادداشت کی بحالی میں اپنی تھوڑی سی کوشش شامل کر دوں۔ بنگال یعنی مشرقی پاکستان میں پاکستانی ریاست سے دوری کا آغاز بنگالی کی جگہ اردو کو بطور قومی زبان نافذ کرنے سے ہوا تھا۔ یہ وہ بنیادی تاریخی غلطی تھی اور قرارداد لاہور کی روح کے منافی بات تھی جس نے تقسیم کی راہ کھولی۔ قرارداد لاہور کے تحت پاکستان کے تصور کی جانب بڑھنا تھا، یعنی مسلم اکثریتی علاقوں کی ایک ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن بننا تھی جس میں تمام اکائیاں اپنے قومی زبانوں، ثقافتی تنوع اور ہزاروں برس کی تاریخ کے ساتھ موجود ہوتی اور مرکز میں چند ضروری وزارتیں یا شعبے ہوتے۔ تاہم ہوا یہ کہ پاکستان بننے کے بعد ایک مضبوط مرکز کی تگ و دو شروع ہو گئی۔ مختلف رہنماؤں بشمول محمد علی جناح انہوں نے سیاسی غلطیاں کیں اور یوں ریاست میں دراڑیں پڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عالمی یوم مادری زبان آج بھی 21 فروری کو منایا جاتا ہے، مگر آپ میں سے کتنے دوست جانتے ہیں کہ یہ دن 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے ان بچوں کے قتل سے نسبت رکھتا ہے جو اپنی بنگالی زبان کے حق کے لیے باہر نکلے تھے مگر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ یہی تحریک آگے بڑھی اور مشرقی پاکستان کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری اور اسے مغربی پاکستان کے تسلط سے، یا یوں سمجھے کہ فوجی تسلط سے آزاد کروا کر مقامی وسائل پر زیادہ مقامی حق کی آواز اور مضبوط اس کے راستے میں آگے بڑھی۔ مغربی پاکستان میں اس وقت اوریہ مقبول جان قبیل کے بہت سے لوگ تھے، اور تھے کیا، آج بھی ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو صوبائی خود مختاری کے سب سے بڑے ناقدین ہیں۔ اس دور میں یہ قبیل مجیب الرحمان کو غدار قرار دیا کرتا تھا، اور بنگال میں ہماری اپنی ہی بہنوں اور بیٹیوں کے ریپ کے واقعات، ہماری ہی فوج کے جنگی جرائم، ہماری ہی فوج کی جانب سے کی گئی نسل کشی اور ہماری ہی فوج کی جانب سے کیے گئے انسانیت کے خلاف جرائم کی حمایت میں کھڑا ہوتا تھا، بلکہ اپنے بنیادی انسانی حق مانگنے والے بنگالیوں کو غدار بھی قرار دیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے تک اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ مجیب الرحمان کو غدار قرار دے رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی گروہ جرنیلوں کے ساتھ مل کر اس وقت بنگالیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے والے مغربی پاکستان کے افراد کو بھی غدار ہی کہا کرتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ عام بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر بھی کبھی نہیں بولتے نظر آئیں گے۔ یہ ٹی وی اسکرینوں پر پورے فخر کے ساتھ بیٹھ کر آج بھی اپنے بنیادی انسانی حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو غدار ہی قرار دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اس کیمپ کے دانشوروں اوریہ مقبول جان یا اس کیمپ کے دانشوروں حسن نثار جیسوں سے آپ نے بلوچستان میں فوجی آپریشنوں، ہزاروں بلوچوں کی گمشدگیوں، ہزاروں مسفودہ لاشوں پر کتنی بیٹھکیں دیکھی ہیں۔ آپ بتائیے کہ روزانہ ٹی وی پر بیٹھنے والے ان خواب فروشوں سے آپ نے وزیرستان کے تباہ حال لوگوں کا کتنی بار نوحہ سنا ہے۔ آپ بتائیے کہ جذباتی جملوں کے ذریعے نوجوانوں کے خون گرمانے والے ان راتب خوروں کو آپ نے کتنی بار سندھ کے ہندوؤں یا ملک کی کسی بھی اقلیت کے لیے روتے دیکھا ہے۔ آپ بتائیے کہ ان جملے بازوں سے آپ نے کتنی بار ملک میں دستوری بالادستی یا پارلیمان کی فوقیت یا جمہوریت یا تمام اداروں کے آئین کے تابع ہونے کے لیے آواز اٹھاتے دیکھا ہے۔ آئیں اب آپ کو بتائیں کہ سن 70 میں کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اور یہ مقبول بھائی کو سمجھایا جانا چاہیے کہ شیخ مجیب کی عوامی لیگ کا ابتدائی نام عوامی مسلم لیگ تھا۔ بعد میں اس جماعت نے یہ طے کیا کہ یہ جماعت صرف مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کی تمام مذہبی اقلیتوں کی بھی نمائندہ ہوگی۔ شیخ مجیب ایک سیکولر رہنما تھے جو لوگوں کے غلط یا درست ہونے کا تعین مذہب کی بنیاد پر نہیں، سیاسی نظریے کی بنیاد پر کرتے تھے۔ یہ جس کیمپ میں ہے کیا وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے؟ 1962 میں پاکستان میں صدارتی دستور نافذ کیا گیا۔ یہ ٹھیک وہی دستور تھا جس نے بعد میں پاکستان کی 2 حصوں میں تقسیم کی راہ ہموار کی، اور یہ ٹھیک وہی نظریہ تھا
جس کے تحت فاطمہ جناح ایوب خان کے سامنے میدان میں آئیں تو آپ کا کیمپ اس وقت بھی فاطمہ جناح کے خلاف اور ایوب خان کے حق میں تھا۔ اس وقت مجیب الرحمان فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑا تھا اور آپ جیسے محب وطن اسے غداروں کا ٹولہ قرار دیا کرتے تھے۔ مزے کی بات ہے کہ آپ جس ٹولے سے ہیں وہ پاکستان میں دوبارہ سے 1962 والا ہی دستور لوٹانا چاہتا ہے، صدارتی دستور، جو ایک اور تقسیم کی بنیاد بن سکتا ہے۔ شیخ مجیب کی جانب سے تب پہلی بار 6 نکاتی مطالبہ سامنے آیا تھا، جو بعد میں تقسیم پاکستان کی بنیاد بنا، اور اس 6 نکاتی مسودے کا پہلا مطالبہ تھا پاکستان میں قرارداد لاہور پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے، یعنی تمام صوبوں کو زیادہ سے زیادہ علاقائی خود مختاری دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ جس کیمپ سے ہیں یا آپ جس کیمپ میں اس وقت کھڑے ہیں، یہ تو خود صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ جو تھوڑی بہت صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم کی صورت میں ملی ہے وہ بھی ختم کر دی جائے۔ شیخ مجیب کا دوسرا مطالبہ تھا کہ وفاقی حکومت صرف 2 شعبوں کا انتظام سنبھالے، ایک خارجہ امور اور دوسرا دفاع، باقی تمام شعبے صوبوں کے حوالے کیے جائیں۔ آپ کا ٹولہ تو تب بھی اس کا مخالف تھا اور آج بھی ایسے کسی اقدام کا مخالف ہے۔ اس کا تیسرا نقطہ تھا کہ وسائل پر منصفانہ انتظامی کنٹرول کے لیے سرمایہ کی ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقلی کا کوئی شفاف نظام وضع کیا جائے، یعنی وسائل لوٹے نہ جائیں۔ مگر میں نے پوری تحقیق کی اور یہ صاحب، لیکن تب تو خیر آپ کا بیان کیا ملنا تھا، حالیہ تاریخ میں بھی آپ کے ہونٹوں پر بلوچستان سمیت ملک کے کسی بھی علاقے سے وسائل کی لوٹ کھسوٹ پر آپ کا ایک بھی جملہ نہیں ملا۔ جس طرح بنگالی آپ کے اپنے نہیں تھے، اسی طرح سندھی، مہاجر، پشتون اور بلوچ بھی شاید آپ کے ستیلے ہیں۔ اس کے دیگر 2 نکات بھی ٹیکسوں اور سرمایہ سے متعلق تھے، جبکہ چھٹا اور آخری نقطہ یہ تھا کہ بنگال کی اپنی علیحدہ سے پیراملٹری فورس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ مطالبات تھے، ان پر سنجیدہ مکالمت ہو سکتی تھی، گفتگو ہو سکتی تھی، مذاکرات ہو سکتے تھے، کوئی سمجھوتا نکل سکتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان کے درمیان ایک خفیہ بات چیت بھی ہوئی تھی، اور یہ طے بھی پا گیا تھا کہ ملک میں خانہ جنگی سے بچنے کے لیے سیاسی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اس خفیہ بات چیت میں یہ طے کیا گیا تھا کہ مجیب الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ بھٹو پاکستان کے صدر کا عہدہ لیں گے۔ تاہم یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا اور مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ بعد میں جو ہوا ظاہر ہوا، مگر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آج 21ویں صدی میں اپریل 2023 میں بھی اپنی ذہنی بالغگی کی اس سطح پر ہیں کہ آپ مجیب الرحمان جیسے ایسے ہی مطالبات پاکستان کے کسی بھی دوسرے رہنما کے منہ سے قبول کر لیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ آپ نے مجیب الرحمان اور عمران خان کا موازنہ کیا ہے، مگر کس بنیاد پر کیا ہے؟ کوئی نظریہ، کوئی موقف، کوئی نقطہ، کوئی مطالبہ تو بتائیے۔ مجیب الرحمان کی لڑائی انتخابات یا انتخابی نتائج یا وزیر اعظم بننے کی نہیں تھی، بلکہ اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کی لڑائی تھی۔ مگر یہاں آپ نے کون کون سے حقوق کی بات عمران خان سے سنی ہے؟ اس کا ذکر تو فرمائیے۔ حقیقی آزادی، کس سے حقیقی آزادی اور کس لیے؟ وفاق سے، مگر آپ سے زیادہ تو مضبوط وفاق کوئی چاہتا ہی نہیں۔ فوج سے، مگر ابھی تو آپ نے بیان دیا کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے، آپ اس کے خلاف نہیں، مگر توازن ہونا چاہیے۔ اپوزیشن سے، اپوزیشن کے بغیر کون سا ملک جمہوری ہوتا ہے صاحب؟ آپ بتائیں تو صحیح کہ لڑ کس سے رہے ہیں اور لڑ کس بنیاد پر رہے ہیں؟ آپ کا اگر مطالبہ انتخابات کا ہے تو ظاہر انتخابات تو ہونا ہے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، میری رائے میں بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر انتخابات ہو جائیں۔ تمام اسمبلیوں کو اس وقت تحلیل ہونا چاہیے جو نہیں بھی ہوئی، اور انتخابات منعقد ہونا چاہیے۔ مگر وہ یہ حکومت لیٹ بھی کرے گی تو کتنا کر لے گی؟ ہونا تو ہے۔ انتخابات کے علاوہ ایسا کون سا نقطہ ہے جہاں آپ کو عمران خان یا مجیب الرحمان میں کوئی بھی مطابقت نظر آتی ہے؟ مجیب الرحمان نے نہ فوجیوں کو امپائر کہا، نہ ان کی انگلی کھڑی کروائی، نہ فوج کی سیاست میں مداخلت کو پسند کیا، نہ فوجیوں کو غیر ممالک کے دورے کروا کر قرضے مانگے، نہ ان سے خارجہ پالیسی بنوائی، نہ ان سے کہا کہ مجھے اقتدار سے نکالو گے تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، نہ چھپ چھپ کے فوجی سربراہوں سے ملاقاتیں کی، نہ امر بالمعروف کا کہہ کر فوجیوں کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دی۔ یعنی کہاں آپ نے مجیب الرحمان جیسے رہنما اور عمران خان جیسے اقتدار کے متلاشی کو آپس میں جوڑ دیا ہے؟ سیاست گفتگو، مکالمت اور سمجھوتے کا نام ہے، یہ لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے، یہ آخری لمحے تک کسی سیاسی حل کی کوشش کا نام ہے، یہ خانہ جنگی کی دھمکیوں اور اقتدار کی بھوک کے لیے ملک کو انارکی اور خانہ جنگی کے دھانے میں جھونکنے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے کل کوئی نیا خواب دیکھ لینا ہے، پیغمبر کی باجوہ کے لیے بشارت کی طرح کسی اور جرنیل یا کسی اور سیاسی مفاد پرست کی بشارت بھی آپ دلوا دیں گے، مگر اس بات کا خیال رکھیے کہ تاریخ آپ اور آپ کی بشارتوں کے لیے کیا مقام تفویض کر رہی ہے۔